اور دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر، لوگوں کے ساتھ رہ کر اسلام کی دعوت دینا اصل چیز ہے۔ جب ایک انسان دین کے قریب آتا ہے تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ ایک طرف جب نظر ڈالتا ہے تو اس کے جو دوست ہیں وہ ایک طرف دیکھتا ہے میرے دوست چھوٹ جائیں گے۔ وقتی طور اس کو مشکلات آ سکتے ہیں۔ آپ کے حساب سے کیا دین آسان ہے؟ دین میں جو کام ہے وہ آسانی ہی پیدا کرتی ہے۔ جب ایک انسان دین کے قریب آئے تو وہ دین کو فلی انٹر کر لے اپنی لائف میں۔ اور ایک انسان کے لیے یعنی جب وہ اسلام پہ عمل کرے گا تو سارے لوگ اس کو یوں دیکھیں گے جیسے وہ اجنبی انسان ہو۔ دین کی نصیحت کب کرنی چاہیے؟ دین کی نصیحتیں یا دین کی تبلیغ اس اعتبار سے نہ کریں کہ آپ لوگوں کو صرف اسی میں مشغول پائیں۔ واجب چیزوں کو سیکھنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی واجب بن جاتے ہیں۔ استاد یا مینٹور کہہ لو، کسے چنیں؟ کس عالم اور کس انسان کو اپنا آپ استاد بنائیں گے؟ ایک انسان دین کے قریب آتا ہے، اسے نہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث، سنی، شیعہ، حنفی، تو وہ کسے چوز کرے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، ویلکم ٹو آور فرسٹ پوڈ کاسٹ۔ آج جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے شیخ، جن کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور شیخ جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کی ہے اور ان کے بہت سارے ادارے چل رہے ہیں اس ٹائم، اور وہ ایز اے ٹیچر ورک کر رہے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا مصروفیات ہے آج آپ کی؟ بس آج کل ہم پڑھانے میں ہی مصروف ہیں۔ شیخ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آپ پرابلمز کہہ لیجئے یا چیلنجز کہہ لیجئے، جو اس ٹائم جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پرابلمز جب ایک انسان دین کے قریب آتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں اپنا ایگزامپل دوں، جب میں دین کے قریب آیا تو بہت ساری ایسی مشکلات تھی جو مجھے آئی اور جن سے مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ہم نے ایک ایسا شو رکھا جس میں ہم ان لوگوں کو سپورٹ دے سکیں جو دین کے قریب آئے اور پھر جو پرابلمس انہیں فیس کرنی پڑی تاکہ ان کا حل ہم لے کے آئیں۔ تو شیخ میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے کہ کون کون سی مشکلات آ سکتی ہیں یا کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جن سے ایک انسان سامنا کرتا ہے ان کا، اور آپ کے لحاظ سے وہ کون سی مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چونکہ جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آتا ہے، دین اسلام کو اختیار کرتا ہے، دین اسلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پہ عمل پیرا رہتا ہے، تو اس سے کیا مشکلات آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ چونکہ مشکلات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقتی طور، ایک انسان جو ہے اس دنیا کے ماحول میں لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اپنے فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو تعلقات رہتے ہیں، صحیح، تو اس تعلقات کے اعتبار سے کیونکہ وہ چیزیں ان لوگوں کو نئی معلوم ہوتی ہیں کہ جب ہم قرآن اور سنت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اسلام کے قریب آتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ان پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو باقی لوگوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو
یا اپنے جو والدین ہیں یا اپنے جو رشتہ دار ہیں، ان کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے شاید اس سماج سے، اس معاشرے سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ بالکل، تو ان مشکلات کو کیسے فیس کیا جائے یا ان مشکلات سے کیسے نمٹا جائے؟ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اپنا کام جو ہے آگے بڑھائیں۔ بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کا اعلان کیا، اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ بالکل، مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعلان کیا، بالکل، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے۔ تو ایک انسان جو اسلام، کیونکہ اسلام جو ہے، اسلام کے قریب آنے میں نے پہلے کہا کہ وقتی طور اس کو مشکلات آ سکتے ہیں، بالکل، مگر اخروی اعتبار سے وہ انسان جو جتنا جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آتا جائے گا، اتنا اتنا وہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی سرخرو ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ بالکل۔ ان سمپل شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان دین کے قریب آئے تو اسے مشکلات آئیں گی، اور جو وہ مشکلات ہیں وہ رب کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب وہ پہلے انہوں نے توحید کا اعلان نہ کیا تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ انہیں عزت دیتے تھے اور انہیں امین سمجھتے تھے، اور جیسا ہی انہوں نے پھر اعلان کر دیا، یعنی توحید رب ایک ہے، یا توحید اللہ تعالیٰ کی بیان کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرابلمس اور چیلنجز سے فیس کرنا پڑا۔ اس لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب ہمیں پرابلمس آتی ہیں تو ہمیں ان پہ ڈٹ کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ پرابلمس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو ہمارا دین ہے وہ فوکس ہی اس پہ کرتا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی بنانی ہے۔ اس لیے جو وہ پرابلمس ہیں وہ ہمیں جب ہماری آخرت آئے گی تو اس میں وہ ہمیں مدد کریں گی، یا ہماری آخرت سنور جائے گی۔ شیخ، جیسا کہ آج جب ایک انسان دین کے قریب آتا ہے تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ ایک طرف جب نظر ڈالتا ہے تو اس کے جو دوست ہیں وہ ایک طرف دیکھتا ہے، میرے دوست چھوٹ جائیں گے، یا فلانے کے ساتھ رشتہ تھا، جب میں دین کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے قریب آؤں گا تو اس سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا جب وہ دین کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے، تو فیملی ممبرز جو ہیں وہ اسے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یا ایسے کہتے ہیں اب یہ آیا داڑھی والا، یا یہ ایسا، یہ طالبان بن گیا ہے، ایسے ایسے بہت سارے جو الفاظ ہیں بولے جاتے ہیں۔ تو اس نظریے سے آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ چونکہ دیکھیں، جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ مکمل اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ پھول برسائے جائیں بالکل، یا اس کو یعنی شاباش اور اہلاً و سہلاً ویلکم کیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کی ریت رہی ہے، سماج کی ریت رہی ہے کہ جس انسان نے بھی حق بات کہی، اور کیونکہ الحق کو مرن، ٹھیک، حق ہمیشہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، تو بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کا یہ معاشرہ جو ہے، یہ سماج جو ہے، جن چیزوں میں انسان اپنے آپ کو وقتی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں وہی اصل زندگی ہے، تو جب اس سے اس کو ہٹایا جاتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے، یہ راستہ جو ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، صحابہ کی سیرت کے مطابق یہ راستہ نہیں ہے، تو اس وقت ضرور مشکلات آتی ہیں۔ مگر ایک ہی بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنا مقصد اور محور سمجھ کر آپ آگے بڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جب سوال کیا، کیا عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام جو تھے وہ وہی بات کرتے تھے جو دل میں ہوتی تھی، اور زبان پر بھی ان کی وہی بات رہتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دنیا، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی بیوی سے بھی زیادہ پسند ہے، الا اپنے نفس سے نہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو گویا کہ ایک انسان اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، اگرچہ وہاں اس بات میں اس کے والدین ناراض ہو جائیں، اس کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں، اس کے دوست و احباب ناراض ہو جائیں، مگر اس کو اس وقت یہ ذہن میں سوچنا ہے کہ اگر پوری کائنات ناراض ہو مگر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہیں ہے تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو یہی ذہن لے کر، یہی سوچ لے کر ایک نوجوان کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی کامیابی کو ہمکنار کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ دین جو ہے اٹس ایزی، آسان ہے دین، اور ایسی ہی دوسری حدیث ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان، ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب انسان کے لیے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ کوئلہ ہاتھ میں لینا، تپتا ہوا کوئلہ۔ تو یہ جب حدیث میں نے سنی تو تھوڑا میں گھبرا گیا، کیونکہ ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو دین ہے وہ آسان ہے، اور دوسری حدیث میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ کے حساب سے کیا دین آسان ہے؟ اور اگر دین ایزی ہے تو اس حدیث کا کیا مقصد ہے یا اس کا کیا معنی ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی ایک بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کو بوجھ اٹھانے کا یعنی اس کے پاس سکت ہے۔ تو پہلی حدیث کہ امام بخاری نے بھی اس کو لایا ہے الدین یسر الی آخر ہی، یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین آسان ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ لوگوں کو آپ بشارتیں دیں، نفرتیں نہ دیں، یعنی زیادہ سے زیادہ جنت کی بشارتیں دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات جو ہیں، دین میں جو کام ہیں وہ آسانی ہی پیدا کرتی ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان جو ہے کیونکہ ہر کام میں مشقت ہے، ہر کام میں تکلیف ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے۔ تو جب ایک انسان کھانا پکاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے یا باقی گھر کا کام کرتا ہے تو یہ تکلیف ہے، مگر جب یہی تکلیف ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی ہماری ماں بہن کو کہ آپ کی کمر میں تکلیف ہے یا اور کوئی پرابلم ہے تو اس کو جھاڑو لگانا منع کر دیتا ہے، کپڑے دھونا منع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف اب اس کو حد سے زیادہ ہونے والی ہے، یہ تجاوز کر گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان ڈاکٹر یا اس کا جو اس کے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ تھوڑی بہت تکلیفیں جو ہیں اسلام میں بھی ہیں، جیسے صبح سویرے اٹھنا، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ تکالیف ہیں، مگر تکلیف ہیں مگر برداشت کے قابل ہیں۔ اور جو ہی اسلامی شریعت میں جب بھی ایک انسان پہ ایسی مشکل ہو کہ اس کا وہ مشکلات عبادت کرنے میں یا عبادت کے کام کرنے میں یہ حد سے تجاوز کر جا رہا ہے، یعنی یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ ان تکالیف کو برداشت کر پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آسانی پیدا کی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سفر میں حدیث ہے یا قرآن بھی ہے کہ سفر میں اگر ہو تو آپ رمضان کے مہینے میں روزے گن لیں، جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں وہ باقی دنوں میں پورے کریں، یا اسی طریقے سے قصر کی نماز ہے، یا اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنا، یا ٹھنڈی جب ہو، خطرہ ہو انسان کو صحت کا یا کوئی بیماری ایسی لاحق ہو کہ جس سے بیماری
ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو وہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ حدیث اس اعتبار سے ہم سمجھیں گے کہ دین جو ہے وہ آسانی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز آئے گی اور اسلام نے اس کو کرنا کہا تو یہ لازم ہے اس کے لیے کرنا، بلکہ اس میں احکام تکلیفی جن کو ہم کہتے ہیں، جس طریقے سے احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک احکام وضعی ہوتا ہے، دوسرا احکام تکلیفی۔ اور احکام تکلیفی کے اندر بھی آپ جب دیکھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں ہم اس اصول فقہ کے اندر، تو وہاں یعنی واجب ہے، پھر مندوب ہے، پھر یہ مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے۔ تو ان کی یہ کیٹیگری جو ہے اسلام کے اندر، یعنی واجبات کو چھوڑنا بغیر کسی عذر کے، وہ انسان گناہ گار ہو سکتا ہے، اس کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو بعض چیزیں مندوب ہیں جن کے کرنے سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں انسان کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر وہ کہے گا کہ یہ اسلام میں تشدد کر رہے ہیں، جیسے کہ اسلام نے کہا کہ سود حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور دوسرا آدمی آئے کہ نہیں کھانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دین آسان ہے۔ اس آسانی سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس آسانی سے یہ مراد ہے کہ اسلام میں جو واجبات چیزیں ہیں وہ انسان کو کرنی ہی کرنی ہے، الا جب وہ اس کے حد سے تجاوز کر جائے کہ وہ اس کے مکلف نہیں ٹھہرا یا اس کی تکلیف وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پر جا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف سے ایک تخفیف ملتی ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے جو بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے آخری زمانے کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری قرب قیامت کے نزدیک اسلام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ایسا ہی دشوار ہو جائے گا جیسے کہ انسان جلتی ہوئی کوئی آگ کی چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں فتنوں کا بہت زیادہ دور دورہ ہو جائے گا، فتنے آئیں گے قرب قیامت میں، اور ایک انسان کے لیے یعنی جب وہ اسلام پہ عمل کرے گا تو سارے لوگ اس کو یوں دیکھیں گے جیسے وہ اجنبی انسان ہو، یعنی یہ کوئی نئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ اسلام شریعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہونے والے کو لوگ اس انداز سے دیکھیں گے، اور اس پہ وہ عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں ایک انسان آگ پکڑ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قرب قیامت میں یعنی حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک انسان جب اپنے معاشرے میں قرآن اور سنت کی ترویج کرے گا، قرآن اور سنت کی اشاعت کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اتنی مشکلات آئیں گی اس کو کہ جیسے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ پکڑنے کی جتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنا ہی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے پر اس کو قرب قیامت میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔ بہرحال وہ حدیث اپنی جگہ ہے اور یہ حدیث اپنی جگہ ہے، تو بہرحال ان دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو امام احمد نے بھی ذکر کیا ہے، اور پہلی والی حدیث الدین یسر الی آخری، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی حدیث صحیح البخاری میں ذکر کیا ہے۔ شیخ، میں نے ایک ریئل ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے کچھ منتھس پہلے ہمارا ایک لائیو سیشن ہوتا تھا، اور اس لائیو سیشن میں میرے ساتھ ایک اسپیکر تھے، تو وہاں میرے دماغ سے ابھی نکل گیا کہ وہ ٹاپک کیا تھا اس ٹائم کا۔ ادھر ایک بندے نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ میں ابھی دین پہ آیا ہوں، اور میرے جو والد صاحب ہیں اور جو میری فیملی ہے، وہ جو ہے نا میرے اس دین پہ آنے سے انہیں پرابلم ہو رہی ہے، اور جب میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کیجئے یا یہ مت کیجئے تو وہ میری بات مان نہیں رہے۔ ظاہر ہے جب ایک انسان دین پہ آتا ہے تو اسے وہ پسند نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس وقت وہ ہائیلی موٹیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ نیا دین پہ آتا ہے اور جذبات بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور وہ کہنے لگا مجھے کہ جو غلط ہو رہا ہے، میں پاپا یا ماں اپنے والد صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کریں، تو جو میرے ساتھ
اسپیکر تھے انہوں نے اسے ایک ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو نماز کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اذان کے بعد اٹھ جاتا ہوں. کہنے لگا کہ آپ کے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں پڑھتا ہے وہ بھی. کہنے لگا وہ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد میں جاگ کے وہ باتھ روم میں ہوتے ہیں تو مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اسے اتنی بیسٹ نصیحت کہہ لو یا اتنی بیسٹ ایگزامپل دی. تو جب انہوں نے وہ اپنی لائف میں اپلائی کی نا تو اس کے بعد ان کے جو والد صاحب تھے وہ انہوں نے اسے مڑ کے پھر کوئی بات نہیں کہا. انہوں نے اسے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ اپنے والد صاحب سے پہلے فجر کے لیے اٹھ جائیں. تو انہوں نے سیم وہی کیا. وہ اپنے والد صاحب سے پہلے فجر کے لیے اٹھنے لگ گئے اور پھر والد صاحب کو انتظار کرنا پڑتا تھا باتھ روم کے باہر. تو جب انہوں نے پھر وہ اپنی لائف میں انٹر کیا نا تو تب سے وہ کہنے لگا کہ جو میرے پاپا ہیں یا میرے والد صاحب ہیں تو انہوں نے پھر مڑ کے مجھ سے کچھ نہیں کہا. تو ان سمپل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان دین کے قریب آئے تو وہ دین کو فلی انٹر کر لے اپنی لائف میں. اگر وہ 50% مسلم ہے، مسلم تو سارے ہیں، اگر وہ 50% انٹر کر رہا ہے، یہاں سے برے کام بھی کر رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے یا کوئی کسی پارٹی میں جا رہا ہے، ڈانس پارٹی میں، یا کچھ ایسے کام کر رہا ہے، وہاں سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو جو اپوننٹ ہوگا، جو اس کی سراؤنڈنگ میں ہوگا، جو اس کا فرینڈ ہوگا، یا جو اس کے والد ہوں گے یا جو بھی ہوگا جو اس کا فرینڈ ہوگا، وہ اس کی بات نہیں مانے گا. کیونکہ وہ یہاں سے مسلمان ریلیجس بھی ہے لیکن وہاں سے وہ کام بھی کر رہا ہے. اگر وہ 100% فلی آ جائے تو پرابلم یہ تھی کہ جب ایک انسان دین کے قریب آتا ہے تو اس کی باتیں نہیں مانتے ہیں. تو یہ ایک ایکسپیرینس شیئر کیا آپ کے ساتھ. تو شیخ ایک اور مسئلہ ہے، جب ایک انسان دین کے قریب آتا ہے تو جو لوگ ہیں یا جو سراؤنڈنگ ہے یا جو ماحول ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اب ریلیجس ہو گیا ہے، یہ اب گھومنے نہیں جائے گا، یہ اب سوشل نہیں رہے گا، یا یہ اب جو ہم آج کل کام کرتے ہیں یا بہت سارے کام ہیں، یہ کرکٹ نہیں کھیلے گا، یا یہ سٹرکٹ ہو گیا، یہ بڑا مطلب اپنے ریلیجس پہ ہی رہے گا، اس سے باہر یہ جائے گا نہیں. تو اس نظریے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دین پہ ہی رہے گا، دین سے باہر کچھ نہیں کرے گا، وہ فیملی کے ساتھ گھومنے نہیں جائے گا، وہ باقی جو کام ہے وہ نہیں کرے گا؟ کیا اصل چیز جو آپ نے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ یعنی والد سے پہلے آپ اٹھیں، اس لڑکے کو کسی نے نصیحت کی، تو ایسی ایک مثال ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ساتھ دوسرا اس کا جو کلاس فیلو ہے وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ سکھ کو روزانہ کہتا تھا یار آپ مسلم ہو جاؤ، آپ مسلمان بن جاؤ. بالکل. تو اس سے کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائیں گے ہو جائیں گے. تو ایک مرتبہ اس سکھ نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے روزانہ کہتے ہو کہ آپ مسلم بن جاؤ، مگر آپ مجھے بتاؤ کہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے. آپ بھی صبح اٹھتے ہو جتنے بجے میں اٹھتا ہوں، صبح دونوں ہم کلاس نکل جاتے ہیں، وہاں کلاس میں ہم دن بھر پڑھتے ہیں، پھر رات کو پھر آ کے سو جاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے بتا رہے ہو کہ آپ مسلم ہو جاؤ، آپ میں ہے کیا ویسی چیز جو مجھ میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب مسلم اپنے آپ کو کہلائے، جب اس اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل پیرا ہو، تو اس کو پھر وہی چیزیں کرنی ہیں جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیتے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، یہ قرآن ہے کہ وہ باتیں آپ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام کے لیے، شریعت کے لیے کوئی چیز بیان کرے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اور باقی لوگ جو ہیں جب اس کی وہ ان کی طرف دعوت دے گا تو اس کی دعوت ضرور یعنی مؤثر رہے گی اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوگی اور لوگ اس کو مانیں گے بھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب شاید مکمل ہی اسلامی کلچر اس میں آ گیا ہے، اب یہ یعنی جو عادات ہیں روزمرہ زندگی میں جو پیش آنے والے معاملات ہیں ان سے یہ کنارہ کش ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہمیں حال بتائیں،
روزے کا حال بتائیں، باقی چیزیں. تو حضرت عائشہ نے ان کو ان چیزوں کی بیان کی، اور ان تینوں صحابہ نے کہا، ایک نے قسم کھائی کہ میں شادی نہیں کروں گا، ٹھیک. دوسرے نے قسم کھائی کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں بلکہ صرف تہجد پڑھوں گا، اچھا. اور تیسرے نے قسم کھائی. اس اعتبار سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز بیان کی گئی کہ 3 صحابہ نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو معاملات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے قسم کھا لی. ٹھیک. اس اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، ہاں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اچھا. غصے ہو گئے، اور فرمایا کہ میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا ہوں، ہاں. میں دین اسلام لے کر آیا ہوں. بالکل. تو دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر، لوگوں کے ساتھ رہ کر اسلام کی دعوت دینا اصل چیز ہے. اور کوئی انسان اگر اپنے آپ کو خلوت نشینی اختیار کر لے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، اور پھر وہ اسلام کی طرف دعوت دے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں رہ کر، اسلامی اعتبار سے اس دنیا میں رہ کر لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات پیش کرنا، یا اسی طریقے سے ان چیزوں میں جو جائز چیزیں ہیں، کھیل ہے، باقی چیزیں جو کرکٹ وغیرہ ہے، اس میں تب تک وہ جواز بنتی ہے جب تک وہ قرآن اور سنت یا کسی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. تو یہ چیز ورزش، جو انسان کے جسم کی ورزش ہے، یہ اس کا حصہ ہے. تو ان چیزوں میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش، خلقت میں غور و فکر کرنے کے لیے کہیں پہاڑوں، جنگلوں یا ان چیزوں پہ سیر و تفریح کے لیے جانا، تو تاکہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس دنیا میں، تو کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو ان میں شامل ہونا یا ان میں شریک ہونا، یہ کوئی اسلامی نظریے کے خلاف چیزیں نہیں ہیں. تو بہرحال ان چیزوں سے پرہیز کی جائے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی فضول میں اپنا ٹائم ضائع کرنا، یا ان باتوں میں لگے رہنا جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے میوزک سننا یا ڈانس وغیرہ کرنا، یا ان میں شامل رہنا جو اختلاط کا سبب بنے، یعنی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ بغیر پردے کے ایک دوسرے کے ساتھ پھر گھومنے پھرنے جائیں غیر محرموں کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو بہرحال جن چیزوں میں انسان کو ممانعت نہیں ہے، جیسے گھوم پھرنا وغیرہ، تو اس میں انسان کی کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. شیخ، میں ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں نے یہ پڑھا کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نصیحت ہے یا دین کی نصیحت کہہ لیں، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. یا ایک اور قول ہے کہ اس میں آتا ہے کہ ہفتے میں صرف 3 دن کی جائے جو دین کی نصیحت ہے. شیخ، وہ جو قول ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نصیحت ہے وہ صرف 3 دن کی جائے، اور 3 دن سے زیادہ نہ کرو، وہ بور ہو جائیں گے. تو آپ کے اعتبار سے دین کی نصیحت کب کرنی چاہیے؟ اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ماننا یا ان کا قول جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہم اصل میں صحابہ سے کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ہم 10 آیتیں سیکھتے اور 10 آیتوں کو یاد کرتے. جب تک ہمیں وہ 10 آیتیں سیکھ لیتے، یاد کر لیتے، اس کے بعد دوبارہ جا کے اور 10 آیتیں لے لیتے. تو عبداللہ بن مسعود کا قول کا مطلب جو ہے کہ آپ دین کی نصیحتیں یا دین کی تبلیغ، یا جن کو ہم دروس کہتے ہیں، درس و تدریس کا نام دیتے ہیں اس کو، کہ اس اعتبار سے نہ کریں کہ آپ لوگوں کو صرف اسی میں مشغول پائیں، اور دنیاوی معاملات یا دنیاوی جو کام ہیں ان سے وہ الگ تھلگ ہو جائیں. تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ ہفتے میں 3 دن ہی کافی ہیں. 3 دن کافی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان شریعت، اسلام، یعنی یہ اصول جو شریعت کے ہیں، چاہے وہ اصول فقہ ہو، اصول تفسیر ہو، یا باقی جو معاملات ہیں ان دین کی باتوں کے ساتھ، تو ان کے لیے اگر آپ ہفتے میں 3 دن مقرر کر لیں جو آپ کے پاس سیکھنے آئیں،
یا آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو یہ اس اعتبار سے کافی ہوگا تاکہ وہ زیادہ بور نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو ہفتہ کا ہفتہ ہی ان کو دے دیں تو وہ باقی معاملات جو ہیں ان کی زندگی میں جو معمول ہے، کمانے کا مسئلہ ہے، اپنے پیرنٹ کو ٹائم دینے کا مسئلہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ بور ہو جائیں گے اور پھر وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس اعتبار سے عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں تو ہفتے میں اگر 3 دن ان کے لیے مقرر کیا جائے تو یہی کافی ہے۔ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی نصیحت اور چیز ہے، اور ہر وقت دین کو ہر کسی میں گھسانا وہ کچھ اور چیز ہے۔ دین کی نصیحت تو ہمیں ہر وقت کرنی یہ ٹھیک ہے، یعنی جب بھی انسان کسی انسان میں برائی دیکھے یا کوئی انسان جو ہے دین کی مخالفت میں ہے یا مخالفت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جانتا ہے اس کو اس کی تنبیہ کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تنبیہ کرنے کے بعد وہ اس پہ عامل ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ حق بات جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے بعد وہ عمل کریں یا ان کو ہدایت مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ الی آخر الحدیث، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی دیکھے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو چاہے کہ وہ ہاتھ سے رکائے، اپنے ہاتھ سے رکائے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ طاقت نہیں رکھ رہا ہے کہ اس کو ہاتھ سے رکائے تو پھر وہ زبان استعمال کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، فرمایا کہ اگر اس کی بھی زبان بھی استعمال نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ زبان کھولے گا اور لوگوں کو اس پر نصیحت کرنے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے یا اس کو کسی ایسے دلدل میں پھنسایا جائے کہ وہ وہاں سے نکلنا اس کا مشکل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس برائی کا اپنے دل میں بغض رکھے، یعنی اس بری، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا بغض رکھے جو وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس برائی کا بغض رکھے، یعنی یہ نہیں کہ جو انسان برا کر رہا ہے اس کا بغض رکھ لے دل میں، بلکہ یہ ہے کہ اس برائی کا بغض رکھے، اور اگر آپ اس انسان کا بغض دل میں رکھیں گے تو پھر آپ کو کبھی موقع نہیں ملے گا کہ اس انسان کو نصیحت اور وصیت کرنے کا، کیونکہ ایک انسان، بغض کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی انسان سے دور ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں فرماتا ہے، اور جس انسان سے بغض جب پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ میرے دشمن ہے، یہ میرے خلاف ہے، تو پھر اگر اس کو کتنی بھی نصیحت کی جائے تو وہ انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی سے آپ اپنے دل میں بغض رکھیں، تو جب تک آپ کو موقع ملے تو پھر آپ زبان استعمال کریں یا ہاتھ استعمال کریں، تو اس آپ کا جو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت دین کی تبلیغ کے ساتھ لگا رہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان جو انسان اسی فیلڈ میں ہے، مثال کے طور پر وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے، تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دین ہی کے ساتھ لگے رہیں اور دین کا کام آگے بڑھاتے رہیں، مگر عوام کے لیے یہی ان کا ذہن میں رکھنا ہے کہ عوام کو ہم اس اعتبار سے مشغول نہ کریں، کیونکہ جیسے اصحاب صفہ والوں کی بھی ایک سیرت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ ایک دن ایک صحابی جاتا تھا اپنے اونٹ چرانے کے لیے، اور دوسرا صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور جو دن میں وہ دیکھتا تھا اور وہ اس صحابی کو بتا دیتا تھا جو صحابی اونٹ چرانے کے لیے گیا تھا، تو دوسرے دن دوسرے کی باری ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ دین کی باتیں سیکھنا، دین کو سکھانا، دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں، جن کو آپ دین بتانا چاہتے ہیں، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ٹائم نہ رکھیں کہ وہ بور ہو جائے اور وہ اس میں شامل ہونے سے پھر کترائے، تو بہتر ہے کہ جو مناسب ٹائم ہو، جو آپ کو مناسب لگے، ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن، تو آپ اس اعتبار سے پاسبل کر کے آپ ان کا وہ ٹائم لے کر ان کو وہ چیزیں بتا سکتے ہیں۔ شیخ، ایک اہم سوال ہے، جب ایک عام بندہ دین کی طرف آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے لینگویج سیکھنی چاہیے، یا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ
آپ قرآن خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، یا ٹیچر کے بغیر آپ قرآن کیسے پڑھو گے، یا کسی مینٹور کی ضرورت ہے۔ اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عربک لنگویج سیکھنے جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک ہم قرآن ہی، کچھ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بھائی لنگویج ہی نہیں آتی، میں قرآن ایسے کیوں پڑھوں۔ تو آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا ایک انسان کو لنگویج سیکھنی ضروری ہے؟ کیا وہ لنگویج کے بغیر قرآن پڑھ سکتا ہے، یا کیا وہ خود قرآن کا مطالعہ کر سکتا ہے؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لنگویج کیونکہ ایک قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ تو امام ابن تیمیہ نے اس قاعدے کو یوں فٹ کیا ہے کہ جو واجب چیزیں ہیں، واجب چیزوں کو سیکھنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی واجب بن جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی قرآن اور سنت کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کے لیے لنگویج کی ضرورت ہے، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنا بھی واجب بن جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ ایک انسان جب اردو میں قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، انگلش میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، تو بعض الفاظ عربی میں ایسے ہیں جن کا دو معنی لیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لنگویج کے اعتبار سے الگ معنی ہے، اور اصطلاح اور شرعی اصطلاح میں اس کا الگ معنی لیا جاتا ہے، تو وہاں اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، یا جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، تو بعض آیات ایسی ہیں قرآن میں ابھی بھی موجود ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ آیتیں موجود ہیں، ان کو پڑھا جائے گا۔ ان کو ہم کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، یعنی آیت منسوخ ہو چکی ہے، مگر اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، مگر آیت ابھی بھی موجود ہے۔ اور اگر اس آیت کو ترجمہ پڑھ لیا تو یہ انسان جو بغیر استاد کے ہوتا ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جس نے یہ چیزیں ناسخ اور منسوخ نہیں سیکھی ہوتی ہیں، تو وہ ترجمے کے اعتبار سے ہی پھر اپنی زندگی میں وہ اپلائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان جو ہے، یہ اس کو زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ انسان قرآن اور سنت کے نزدیک آنے کے لیے کوشش تو کرتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت سمجھ پائے۔ جیسے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، بالکل، اور اس کے جو شاگرد بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابہ کرام بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جس میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں، اور صحابہ پریشان ہو گئے یہ آیت سن کر، تو دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون انسان ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو جو انسان ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا، تو ہم تو مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، یہ ظلم سے ظلم نہیں مراد ہے، بلکہ ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں شرک مراد ہے، بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک آیت ہے جس میں رمضان کے نہیے سے، یعنی سحری کب تک کھائے ہم، تو وہاں حتیٰ یبین الخیط الابیض من الخیط الاسود کا لفظ آیا ہے، یعنی جب تک کالا دھاگا جو ہے وہ سفید دھاگا دکھائی نہ دے۔ تو ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو صحابی نے 2 دھاگے لائے، ایک سفید ایک کالا، اور اس کو اپنے سرہانے رکھ دیا، اور صبح کو اٹھ کے دیکھتا رہا کہ جب وہ کالا دھاگا کالا دکھائی دے، سفید سفید دکھائی دے، تب تک کھاتا رہے۔ اور یہ بیان کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، تو رسول نے فرمایا کہ یہ رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی مراد ہے، بلکہ یہ دھاگا سفید اور کالا مراد نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن اور حدیث میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عام یا خاص یا مطلق یا مقید، یہ چیزیں انسان استاد کے بغیر نہیں سیکھ پائے گا، اور اس کے لیے مستقل استاد کی ضرورت ہے۔ اور جب استاد کے سامنے یہ چیزیں بیان کی جائیں، کیونکہ منہج کی بہت بڑی یہاں غلطی ہے، کیونکہ جو لوگ منہج کے بغیر ہی قرآن و سنت کو اپناتے ہیں وہ لوگ ضرور گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ منہج السلف
بہت اہم چیز ہے. جب ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ صحابہ کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور صحابہ کے فہم پر ہی سمجھیں گے. اپنی فہم اپنا عقل جو ہے وہاں دوڑانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم کسی استاد جو منہج السلف کا وہ پیروکار ہو اس کا نظریہ لے کر یا اس کا منہج لے کر قرآن اور سنت سمجھنے سیکھنے اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو تب جا کے ہمیں کامیابی ہوگی. اور سنت سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے تو میں کہوں گا کہ کوشش کریں آپ عربی جو لوگ ہیں عربی سیکھیں, عربی کے نزدیک آئیں اور اسی طریقے سے کسی ایسے استاد کی نگاہ میں رہیں, کسی ایسے استاد کی پیروی کریں کہ جو استاد قرآن اور سنت اور منہج السلف صالحین کا وہ پیروکار ہو. تو اس اعتبار سے جو بھی مشکلات آئیں گی استاد سے رجوع کیا جائے گا اور وہ مشکلاتیں دور کی جا سکتی ہیں. شیخ استاد یا مینٹور کہہ لو, کسے چنے؟ اس کے لیے جو علماء ہیں انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے کہ کس عالم اور کس انسان کو اپنا آپ استاد بنائیں گے. تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن اور سنت کا جاننے والا ہو. اچھا. یعنی جو لنگویج کے ساتھ یعنی اس کی لنگویج بھی ہو, یعنی تمام امور جو ہیں دینی امور میں وہ نمبر 1 ہو, اس کا بھی آپ وہ کر لیں, استاد مان لیں. اور دوسرا نمبر, جب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لنگویج جانتے ہیں, قرآن اور سنت کا ان کے پاس علم ہے, تو اس میں پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس زیادہ اپنا وقت گزاریں جو تقوی اور ورع کے اعتبار سے یا خوف خدا اس میں زیادہ ہے. تو اس انسان کو یا اس آدمی کو یا اس عالم کو یا اس استاد کو آپ اپنا استاد مان لیں اور اس کی باتوں پہ یعنی عمل پیرا ہوں. اور جو بات آپ کو مشکل لگے سمجھنے میں تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. شیخ ایک اہم سوال ہے, جب ایک انسان دین کے قریب آتا ہے اسے نہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث, سنی, شیعہ, حنفی, جیسے کہ فرقہ پرستی کہہ لیجیے آپ, اسے نہیں پتہ ہے تو وہ کسے چوز کرے؟ اصل چیز یہاں جو ہمارے خاص کر کشمیر کی میں بات کروں گا, کشمیر میں حنفی, مالکی, شافی, حنبلی جو ہے یہ دین سمجھا گیا ہے. بالکل. جبکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہیں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہو, امام شافی کا قول ہو, امام احمد بن حنبل کا قول ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس قول کو ہم نے چھوڑ دیا یا امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر صحیح حدیث پہ عمل پیرا ہو گئے تو ہم حنفی نہیں رہیں گے. اچھا. یہ سب سے بڑی یعنی نادانی ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو ان فرقوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور پھر قرآن اور سنت کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک غلط نظریہ ہے. تو حنفی, شافی, مالکی جو ہیں وہ مدرسے کے اعتبار سے ہیں. اچھا. جیسے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک مدرسہ ہے ہندوستان میں بہت مشہور مدرسہ ہے بنارس میں, مدرسہ سلفیہ جو ہے, تو وہاں کے فارغین جو ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جو دارالعلوم دیوبند ہے یا دارالعلوم ندوہ ہے. تو ندوہ سے فارغ اپنے آپ کو ندوی کہلاتے ہیں اور دیوبند سے فارغ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ نسبت جو ہے صحیح ہے, کیونکہ یہ نسبت ان کی فراغت یا ان کے مدرسے کے اعتبار سے ہے. اور اسی اعتبار سے بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں گے کہ بعض علماء اپنے آپ کو حنفی, بعض علماء کے سامنے شافی لکھا جاتا ہے, بعض علماء کے سامنے حنبلی لکھا جاتا ہے. تو یہ لکھنا جو ہے ان علماء کا صرف اس اعتبار سے ہے کہ ان کی جو تدریس ہوئی ہے یا ان کا جو منہج ہے عقیدہ جس کو اصول ہم کہتے ہیں, کیونکہ اصول فقہ کے اعتبار سے وہ اصولی اعتبار سے حنفی ہے, اصولی اعتبار سے مالکی ہے, اصولی اعتبار سے حنبلی ہے اور اصولی اعتبار سے شافی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جائز ہے, یہ یہاں تک صحیح ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگرد گزرے ہیں, امام ابو یوسف
اور امام ابو محمد، ہم، اور ایک دوسرا ہے ابو ظفر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، کیونکہ امام ابو حنیفہ یا باقی اماموں کا قول ہے کہ جب بھی آپ کو میری اور صحیح حدیث بالکل کے خلاف میرا قول ہم، دکھائی دے کو، آپ میرے قول کو چھوڑ دیں اور حدیث کو پکڑ لیں۔ تو ہم، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو یا امام مالک ہو، ہم، ضروری ہے کہ ان کا قول غلط ہو سکتا ہے، ہم، اور اس کی وجہ بھی ہے، ہم، کیونکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ امام ابو حنیفہ کیوں غلط کہیں گے، ہم، امام شافعی کیوں غلط کہیں گے۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں، ہم، اور وہ یعنی 80 کے قریب ہجری جو ہے اس میں پیدا ہوئے، اور پھر 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اور بڑے امام مانے جاتے ہیں، بالکل مگر ان کے دور میں حدیث کا وہ کام نہیں ہوا تھا، ہاں کیونکہ ان کے دور میں حدیثیں جو تھی وہ صحیح، ضعیف، موضوع وغیرہ ساری کی ساری حدیثیں ایک ساتھ مکس تھی، یس اور ان میں امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں علم تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ جہاں امام ابو حنیفہ کو شک ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہاں امام ابو حنیفہ اپنی رائے کا اظہار کرتے، بالکل اور اسی اعتبار سے کہ اگر میری رائے غلط نکلی اور صحیح حدیث آ گئی تو وہاں صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے، میری رائے کو ترک کیا جائے۔ ہم، تو اس اعتبار سے اگر کوئی اصولی اعتبار سے اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بہرحال اگر یہ تعصب کے اعتبار سے ہو، اور پھر یہ سمجھے کہ اگر میں نے حنفیت میں جو معاملہ ہے، اگر اس کو میں نے امام ابو حنیفہ کا کو قول ہے اور وہ حدیث صحیح مل رہی ہے، ہم، اور اگر یہاں امام ابو حنیفہ کو قول کو ترک کیا جائے تو میں نے حنفیت کو چھوڑ دیا، ہم، تو یہ طریقہ یا یہ نظریہ جو ہے غلط ہے، بلکہ ہمیں قرآن اور سنت ہی کی پیروی کرنی ہے، صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور اسی کو آگے نشر و اشاعت کرنی ہے۔ تو یہی اصل چیز ہے۔ باقی فرقہ جو ہے، فرقہ بندی میں یہی چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ فرقہ قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو، اور اگر وہ اصولی اعتبار سے یا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مدرسے کے اعتبار سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال نسبتیں کر سکتے ہیں، اس نسبت کا یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ یہی نسبت رکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور دوسری جو نسبت والے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ نظریہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ بلکہ قرآن حدیث میں ہے کہ جنت میں وہی جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہوں، بالکل وہ ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کرام کو، ان کے راستے کو اپناتے ہوئے ہم ضرور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ، آڈینس یہ بھی سمجھتی ہے شاید مولوی آ گئے تو بور ہو گئے، اس وجہ سے میں نے کچھ پرسنل کوشچنز چوز کیے ہیں آپ کے لیے جو میں آپ کی پرسنل لائف پہ ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ یہ تو مشکل بنا دیا۔ میں زیادہ جو ہے یعنی گوشت کے اعتبار سے اگر لے لیں تو وہ یعنی مرغے کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، تو ٹراولنگ کا شوق ہے آپ کو، باہر باہر گھومنے کا؟ ٹراولنگ کا شوق ہے، مگر زیادہ مصروفیت کی وجہ سے گھوم نہیں پاتے، مگر شوق یہ ہے کہ وہاں جائیں جہاں لوگوں کی بھیڑ باڑ کم ہو، بالکل یعنی اس علاقے کا انتخاب کیا جائے جس علاقے میں یعنی لوگ کم جاتے ہوں، یعنی پہاڑوں میں جنگلی علاقہ ہو، پہاڑی علاقے ہوں، تو وہاں زیادہ یعنی شوق رہتا ہے اوپر چڑھنے کا، تو یہ ہے۔ شیخ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ گیم کون سی ہے؟ فیوریٹ گیم جو ہے، کیونکہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے، اچھا اور دوسرے نمبر پر فٹ بال، ہاں کیونکہ جب ہم الکلیت الصلفے میں پڑھتے تھے تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایک استاد تھے محترم عصمت اللہ ندوی صاحب، اچھا عصمت اللہ ندوی صاحب ہمیں خود لیتے تھے اس ایس پی کالج کا جو گراؤنڈ ہے اس میں، اور وہاں ہم فٹ بال زیادہ کھیلتے تھے۔ ٹھیک اور جب ہم یہاں سے مدینہ یونیورسٹی میں گئے تو وہاں کرکٹ جو ہے، کیونکہ وہاں زمین جو سخت رہتی ہے، وہاں گرنے کا خطرہ رہتا ہے فٹ بال میں، تو اس اعتبار سے وہاں
ہم نے زیادہ جو ہے وہ کرکٹ کا انتخاب کیا. اچھا اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں ملکوں کے اعتبار سے ٹیمیں بنی ہوئی تھیں. اچھا یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم نے زمبابوے ہو یا سری لنکا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلا ہے، کیونکہ وہاں ملک کے اعتبار سے. اور جب کشمیر اور اس کے اپوزٹ میں جو میچ رہتا تھا، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، اچھا تو اس کا میچ وہ زبردست رہتا تھا. اس میں بہت زیادہ شوقین جو ہیں باہر سے آتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ملک ہیں اور وہاں کرکٹ اعتبار سے الگ کیا جاتا تھا ان کو، انڈیا الگ اور کشمیر الگ. تو وہاں جو دوسرے جو لوگ ملکوں کے لوگ تھے، چاہے وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، تو اس اعتبار سے وہاں اس میں زیادہ لطف آتا تھا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہمیں وہ ملتی تھی، یعنی انجوائمنٹ کرنے کا، یا لوگ جو ہیں اس میں زیادہ شریک رہتے تھے. تو اس اعتبار سے تو وہاں جامعہ اسلامیہ میں کرکٹ ہی جو ہے وہ گیم ہمارا رہا. شیخ ایک اہم سوال ہے میری طرف سے آپ کے لیے کہ آپ نے جو راستہ چوز کیا ہے نا، تو یہ راستہ چوز کرنے سے پہلے آپ کس سے انسپائر ہوئے؟ اصل میں ہمارے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کیونکہ والدین دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ غالباً 1986 یا 85 کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک جو ہمارے پھپھا جان تھے، انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں ایک اپنے دوست، تو ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، ان کے تعلقات بڑھے. تو اس نے قرآن اور سنت کی طرف ان کو دعوت دی، اور پھر وہ وہاں ہمارے ہاں، کیونکہ وہاں تشریف لائی اور کچھ باتوں کا انہوں نے وہاں تذکرہ کیا. اور مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اس ٹائم، تو وہاں انہوں نے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا صلاۃ رسول. اور صلاۃ رسول میں جب میں نے پڑھا تو وہاں بالکل اپوزٹ لگا مجھے اپنا اور اس کتاب کا. کیونکہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بالکل اس کے مخالف میں تھی. اور جب وہ کتاب میں نے پڑھی، اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، تو میں سمجھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بالکل مخالف میں ہے. کیونکہ میں ابھی چھوٹا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کتاب کو پڑھنے سے اور پھر باقی علماء کے ساتھ تعلق جو بڑا، میں 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا تو مجھے شوق ہو گیا. کیونکہ جب ایک انسان دین کی باتوں میں آتا ہے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ وہ سمجھتا ہے کہ پہلے میں اس کو سیکھنے کی کوشش کروں. اور پھر وہاں ہم نے اس وقت، اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد محترم کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس زمانے میں ایک استاد ہوا کرتے تھے، عبدالرشید طاہری، بٹمالو سے تھے، وہ وہاں کے پرنسپل تھے. اور ہمیں لیٹ معلوم ہوا، کیونکہ وہاں انٹرویو جو تھا وہ اس بچوں کا انٹرویو ہو چکا تھا، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا. پھر بعد میں اور والد صاحب گئے تو وہاں میں نے انٹرویو دیا. وہاں انٹرویو کیا لینے تھے، وہ اردو لکھواتے تھے، قرآن ناظرہ پڑھواتے تھے. تو بہرحال میرا داخلہ ہو گیا، اور داخلہ ہونے کے بعد میں نے پھر اپنا جو یہ دینی یا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ میں نے الکلیۃ السلفیہ سے 1999 یعنی 89 سے میں نے وہاں، کیونکہ وہ مشکلات کا دور تھا، یعنی پیسے کے اعتبار سے، یا یہ سمجھ لیں کہ جس دور میں ایک والد کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا، اب میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، تو اس اعتبار سے والد صاحب نے جو قربانی دی ہے کہ مجھے وقف کر دیا اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. تو میں یہ یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو اس کا اجر دیں گے. اور جو مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں یا پریشانیاں آئیں، ہم نے کچھ غلطیاں بھی کی ہوں گی اس زندگی میں یا اس سیکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں، والدین کوشش کرتے ہیں کہ یہ کچھ سیکھے، تو اس میں ضرور بچے جو ہیں لا تو لال کرتے ہیں، کمزوریاں آتی ہیں. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں کو معاف فرمائے. جزاک اللہ شیخ، آپ کا بڑا فن ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے یہاں پہ وقف کیا. اسی طرح IC کے ساتھ جڑے رہیے. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.